گردن جھکی ہوئی ہے اس کو جھکائے رکھنا، گردن جھکی ہوئی ہے اس کو جھکائے رکھنا، یا رب مجھے پرندہ یوں ہی بنائے رکھنا۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان مبین احمد ظفر استقبال کرتا ہوں ٹی وی بھارت کے خاص پروگرام ایک ملاقات۔ ناظرین، آج ہم ٹی وی بھارت کے خاص پروگرام میں جدہ سعودی عربیہ کی ایک فلم میکر، شاعرہ اور صحافی سمیرہ عزیز سے گفتگو کرتے ہیں۔ ایک شخصیت اور کئی شعبوں سے وابستگی، پہلے اپنا تعارف بتائیے۔ میرا بنیادی طور پر تو صحافت سے تعلق ہے۔ سعودی منسٹری آف میڈیا کے انڈر میں ٹرین ہوئی تھی، اور 23 ایئرز اگو، یہ 23 سال پرانا، مطلب جب میں صحافت میں آئی تھی، بچپن سے لکھتی ہوں۔ اور جہاں تک شاعری کی بات ہے تو یا تو آپ شاعر ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو۔ تو شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنے اندر بچپن سے ایک چنگاری رکھتا ہے، فطری شاعر ہوتا ہے۔ تو بس یہ آپ کے سامنے ہوں، میں میڈیا میں کام کر رہی ہوں اور سمیرہ عزیز گروپ آف کمپنیز کی چیئرپرسن ہوں۔ 5 کمپنیاں چلاتی ہوں، بزنس کرتی ہوں اور آپ لوگوں کے لیے شاعری کرتی ہوں۔ ایک شخصیت کا اتنے شعبوں سے تعلق رکھنا اور اس میں کامیاب ہونا اور ایوارڈ بھی لے جانا، تو اس میں کہیں نہ کہیں محنتیں تو رہی ہوں گی۔ تو یہ جو سفر رہا وہ کتنے سالوں کا رہا، اس میں کیا کیا تکالیفیں پیش ہیں؟ محنت کے بغیر تو کچھ نہیں ملتا، محنت کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں اتنے سارے کام کیسے کر لیتی ہوں، مجھے خود نہیں پتہ میں کیسے کر لیتی ہوں۔ میں اسکیجول پہ چلتی ہوں، ایک اسکیجول بناتی ہوں، اور چاہے آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، ول پاور ہونی چاہیے۔ آپ نے وہ کرنا ہے تو اب وہ آپ نے کرنا ہے۔ تو اسکیجول کے تحت آپ یہ بات کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جو سوال کا آپ کا دوسرا حصہ تھا، دوبارہ سے ریپیٹ کیجیے۔ آپ کی شخصیت کے کتنے سال سے؟ میں بچپن سے لکھ رہی ہوں بطور رائٹر، بطور کاتبہ۔ میں 9 سال کی عمر سے لکھ رہی ہوں۔ شاعری میں مجھے لگتا ہے کہ جس کو میں کہوں کہ معنوی شاعری ہے، وہ جب میں صحافت میں آئی 23 سال پہلے۔ تو دیکھیں، جو صحافی ہوتا ہے وہ معاشرے کی رپورٹنگ کرتا ہے، تو میں وہ شاعرہ تھی جو دیکھ رہی تھی اپنے ارد گرد، اس کو شعروں میں ڈھال کر رپورٹ کر رہی تھی۔ تو بس آج بھی جب وہ سفر جاری ہے۔ آپ کی شخصیت کے 3 اہم پہلو ہیں، شاعری، صحافت اور فلم میکر۔ شاعری کے حوالے سے آپ نے کہا ہے تو آپ کے 2 اشعار سنا دیجیے ناظرین کے لیے۔ میرا جو شعر ہے جو مجھے خود پسند ہے، شاید میری شخصیت کی عکاسی ہے کہ گردن جھکی ہوئی ہے اس کو جھکائے رکھنا، گردن جھکی ہوئی ہے اس کو جھکائے رکھنا، یا رب مجھے پرندہ یوں ہی بنائے رکھنا، یا رب مجھے پرندہ یوں ہی بنائے رکھنا۔ جہاں تک فلم میکر کے بارے میں آپ نے بات کی، وہ یہ کہ دیکھیں، میں دکھا کر اپنی بات بتانا چاہتی ہوں، اب وہ زیادہ پاورفل طریقہ ہے۔ میں ابھی بھی پرنٹ میڈیا سے میرا بنیادی طور پر تعلق تھا۔ پرنٹ میڈیا میں میں لکھنے کو تیار ہوں۔ میں نے 5 کتابیں لکھی ہیں، شاعری کی بھی۔ سعودی عربیہ کی پہلی ناول نگار خاتون کا، اردو ناول نگار خاتون کا اعزاز ہے میرے پاس، لیکن لوگ پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ لوگ ویڈیو دیکھ کر اب زیادہ محظوظ ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو میں اپنی بات کہنے کے لیے فلمیں بنا رہی ہوں، اپنے سعودی عربیہ کو دکھانے کے لیے فلمیں بنا رہی ہوں۔ اور میں نے جو زندگی جی ہے، مشکلات کا آپ نے ذکر کیا، اوبویسلی جو چیلنجز میں نے جھیلے ہیں وہ میں نہیں بتاؤں گی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن، تو اور کون بتائے گا؟ کوئی بتانے والا ہے نہیں۔ تو اس لیے میں فلمیں بنا رہی ہوں۔ میری عنقریب فلم جو ہے وہ سامنے آئے گی منظر عام پہ۔ میں نے سعودی عربیہ میں وومن رائٹس پہ فلمیں بنائی ہیں، وہ شارٹ فلمیں تھیں، لیکن وہ عربی زبان میں تھیں۔ میں ہندی، اردو ناظرین کے لیے بھی فلمیں بہت جلد پیش کروں گی، جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کیسی تھی جو ہم نے جی ہے، اور ہمارے لیے ویژن 2030، ہمارے لیے ہمارے ولی عہد محمد بن سلمان کیوں ضروری تھے، تاکہ آپ لوگوں کو بھی محسوس ہو۔ کہنے کو تو بہت کچھ پروپیگنڈا ہے، لوگ نہیں جانتے، ہماری طرح ہماری زندگی جی کر دکھائیں۔ اب ہم سانس لے رہے ہیں، اب ہم زندہ ہیں، ہم خواتین ہیں، اور جس طرح دنیا کی باقی خواتین ہوتی ہیں ہم بھی ویسے ہی ہیں۔ صحافت کا اگر ہم ذکر کریں تو سب سے پہلے آپ کس پرنٹ میڈیا میں، کس اخبار سے آپ سے جڑی رہی ہیں، اور موجودہ آپ کس شعبے میں کام کر رہی ہیں؟ میرا جو پہلی میری تقرری تھی وہ اردو نیوز میں تھی، ایز اے سینئر ایڈیٹر۔ مجھے تربیت دی گئی تھی، میں اس زمانے میں اسٹنگ آپریشنز بھی کرتی تھی، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھی، کافی میں نے کام کیا، لیکن اس زمانے میں خواتین کو سامنے اس شعبے میں دکھایا نہیں جاتا تھا زیادہ۔ کچھ شدت پسند عناصر تھے جو ہمیں پسند نہیں کرتے تھے، حالانکہ ہم بھرپور ایک اعتدال کے ساتھ، پردے کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ہم سب اپنی تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، پڑھے لکھے تھے، اور میں وہ شعبے میں کام کر رہی تھی جو مرد
اس میں موجود نہیں تھے. مجھے سکھایا گیا تھا کہ آپ ایک دماغ ہو, آپ نہ مرد ہو نہ آپ عورت ہو. میں نے کئی اسٹنگ آپریشنز کی, اپنے معاشرے میں, اپنے سعودی عربیہ میں اچھا سدھار لائی, اور اپنے ملک کو بدنام نہیں کیا بلکہ رپورٹ کی کہ یہ ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, اور وہ چیز ہم نے چینج کی, تبدیلی کی. پھر اس کے بعد میری تعیناتی ہو گئی تھی سعودی گزٹ میں ایز اے سینئر انٹرنیشنل ایڈیٹر. اس زمانے میں کیونکہ میں عورت تھی اور تمام تر جو ہے ایک چیف ایڈیٹر کا رتبہ لائق تھی کہ مجھے ملتا, لیکن کیونکہ میں عورت تھی تو اس زمانے میں الاؤڈ نہیں تھا کہ کوئی عورت چیف ایڈیٹر بنتی. تو صبر و تحمل کے ساتھ محنت کا سفر جاری رکھا. پھر مجھے لگا کہ فلمیں مجھے ٹھیک سے بنانا سیکھنا چاہیے, تو اس لیے میں انڈیا آئی تھی. ممبئی میں نے پڑھائی کی, فلم میکر بن کے واپس گئی تو مجھے کہا گیا کہ واپس آؤ گی بیٹا تو تمہیں تو ہم جیل میں ڈالیں گے. ایک تو سعودی اوپر سے فلم میکر بننے کی جرت کی. میں نے کہا جیل میں ڈال دیں, یہ بھی ہونا تھا. لیکن میں جب وہاں واپس گئی تو انہوں نے مجھے لائسنس دے دیا کہ آپ کو تو مطلب ایک ایکسپیرینس تھا مجھے صحافت کا, کارنامے تھے, گریٹ وومن ایوارڈ مل چکا تھا. تو پھر مجھے لائسنس جو دیا تو سمیرہ عزیز گروپ آف کمپنیز کی بنیاد پڑی. تو فلم پروڈکشن ہے میرے پاس, کنسٹرکشنز ہے مردوں کی فیلڈ میں, وہ بھی کرتی ہوں. میکڈونلڈس جیسے مطلب اسی میں بہت بزی رہتی ہوں. ایڈ ایجنسی ہے, ایونٹ کمپنی ہے, میری کمپنی نے گینیس ورلڈ ریکارڈ والا ایونٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار میرا کافی چمکتا دمکتا ہے الحمدللہ. جو کام آپ مستند طریقے سے پڑھ لکھ کر سیکھ کر کرو گے تو اس میں کامیابی ملے گی. اپنے اسکیجول پر جو ہے وہ عمل کریں, جذبات جو ہے جذبہ جو ہے اپنا وہ زندہ رکھیں, انرجی آپ میں ہونی چاہیے, صحت آپ کی ہونی چاہیے, بس آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. مجھے خود نہیں پتا میں اتنا کچھ کیسے کر پاتی ہوں الحمدللہ. آپ ہندوستان اکثر آتی جاتی ہیں, تو یہاں پر خواتین, معاشرے میں جو خواتین کا مقام ہے اس کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں انڈین عورت سے بہت زیادہ مطلب انسپائر ہوں. میں جب انڈیا میں پڑھ رہی تھی تو میں عورتوں کو دیکھتی تھی تو میں بھی انہی کی طرح نا ٹرین میں جانے کی کوشش کرتی تھی کہ وہ کس طرح سے محنت کرتی ہیں. انڈیا کی عورت تو اب چاند پہ ہے, ان کی تو بات ہی جانے دیں. میں انڈیا کی عورت سے بہت زیادہ متاثر ہوں, وہ میرے لیے ایک رول ماڈل ہے. ہر شعبے, کون سے شعبے میں ایسے؟ سائنسدان ہے انڈین عورت. انڈین عورت اگر ایک عام سیلز وومن بھی ہے تو بھی بہترین ہے. انڈین عورت اگر ایک شاعرہ ہے تو بھی بہترین ہے. انڈین عورت میرے خیال میں دنیا کی ایک بہترین عورت ہے. ہندوستان کی جو صحافت میں خواتین کا جو رول رہا ہے, موجودہ دور میں جو خواتین صحافت شعبے میں کام کر رہی ہیں, ان پر آپ کی کیا رائے؟ بہت قابل عورتیں ہیں وہ. تحقیق اور تنقید ان کی بہت مستند ہے اور بہت معلومات رکھتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کی جو خواتین صحافی ہیں وہ انڈیا کے مرد صحافیوں سے بھی بہترین ہیں. ای ٹی وی جو اردو ادب کا ایک خاص ایسے شعراء و ادباء کو منظر عام پر لاتا ہے, وہ پروگراموں کو کور کرتا ہے اور مشاعرے کور کرتا ہے, تو اس چینل سے متعلق آپ کچھ جانتی ہیں؟ جی بالکل. جب میں انڈیا میں پڑھائی کر رہی تھی اور اس زمانے میں اسٹیج بھی کر رہی تھی انڈیا میں, ممبئی میں, وہ میری پڑھائی کا حصہ تھا, تب ای ٹی وی مجھے بہت کور کرتا تھا. میرے خیال میں حیدرآباد والوں کو اور محمود علی صاحب وغیرہ کو اسی ٹی وی کے چینل کے ذریعے میرے بارے میں پتہ چلا تھا. تو میں ای ٹی وی کی ہمیشہ بہت مشکور ہوں. وہ ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اوور آل وہ خواتین کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ہماری جیسی خواتین جو کہ ایک ایسے ملک سے آتی ہیں جہاں ہمارے پاس وہ آزادی نہیں تھی, ہمارے پاس ہاتھ پکڑ کر ہمیں اڑنے دینے والے وہ ہاتھ نہیں تھے, تو اس زمانے میں جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا, ای ٹی وی بھی انہی میں سے ایک ہے. دلی میں G20 کانفرنس ہوئی اور سعودی عربیہ کا بھی میڈیا نخلستان تھا وہاں پر, اور بہت اچھی بزنس ڈیلز ہوئی ہیں. میں اس حوالے سے 2 اشعار پیش کرتی ہوں. ہمارے ملک سعودی عربیہ میں جو ترقی ہو رہی ہے اس پس منظر میں بھی آپ دیکھیے گا, ملاحظہ کیجئے کہ چمن کی ایک ایک ڈالیوں کو, چمن کی ایک ایک ڈالیوں کو لہو سے اپنے سجائیں گے ہم, چمن کی ایک ایک ڈالیوں کو لہو سے اپنے سجائیں گے ہم, ہے ذائقہ جس کا شہد جیسا وہ پھل یقیناً اگائیں گے ہم, ہے ذائقہ جس کا شہد جیسا وہ پھل یقیناً اگائیں گے ہم. عرب کو اے صحرا کہنے والوں, عرب کو اے صحرا کہنے والوں, زمیں کو دلہن بنائیں گے ہم. ان آنکھوں نے خواب دیکھا ہے جو, ان آنکھوں نے جو خواب دیکھا, ان آنکھوں نے خواب دیکھا ہے جو وہ پورا کر کے دکھائیں گے ہم. ان آنکھوں نے خواب دیکھا ہے جو وہ پورا کر کے دکھائیں گے ہم. شکریہ.